اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انوکھا سخی سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اور خوبیوں میں یکتا تھے، وہاں ایک خوبی ایسی بھی تھی جو ان کی ذات کی پہچان کا ایک ذریعہ بن گئی۔ وہ خوبی ان کی شخصیت کا لازمی عنصر قرار پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی میں آپ کی اس خوبی کی بنا پر آپ کو مستقبل کا معزز آدمی قرار دیا تھا۔ یہ خوبی تھی آپ کی سخاوت۔ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل پیش کی جاتی تھی۔ دنیا داروں کا عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کبھی وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ بچا کر رکھنے کے بعد بہت معمولی سی رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس میں بھی انہیں 100 طرح کے اندیشے ستاتے ہیں، لیکن سعید رضی اللہ کو فکر فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ انہیں آج رزق دے رہا ہے وہی کل بھی دے گا۔ سخاوت کی خوبی انسان کی اچھی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ سخی اللہ کا دوست ہے، لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سخاوت انسان کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتی ہے۔ اور سخاوت صرف یہی نہیں ہوتی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا، میدان جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی سخاوت ہے۔ کسی دوسرے کے کام کے لیے وقت صرف کرنا بھی سخاوت ہے۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کی ان ساری خوبیوں سے مزین تھے۔ ایک دفعہ ایک بدوی مدینہ منورہ میں آیا۔ وہ نادار اور مفلوک الحال تھا۔ اس کے ذمے بہت قرض تھا۔ اسے قرض سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو مدینے کا رخ کر لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مدینے کے چند مخیر اور سخی لوگوں سے مل کر اپنی مشکل کا حل نکالے۔ وہ لوگوں سے مدینے کے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم حسن بن علی رضی اللہ کے پاس جاؤ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کے پاس جاؤ، سعید بن عاص سے ملو اور عبداللہ بن عباس سے رابطہ کرو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان چاروں سخیوں کا نام معلوم ہونے کے بعد وہ بدوی ان کی تلاش میں تھا۔ اس نے تلاش کے سلسلے میں ایک مسجد کا رخ کیا تو اسے مسجد سے ایک آدمی باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا رعب تھا۔ وقار اور سنجیدگی اس کے انداز و اطوار سے ٹپکتی تھی۔ اس کے ہمراہ عقیدت مندوں کا ایک ہجوم بھی تھا۔ بدوی نے دل میں سوچا ہو نہ ہو یہ قریش کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ اس نے وہاں موجود لوگوں سے سوال کیا، یہ کون صاحب ہے؟ جس سے سوال کیا گیا تھا اس نے رک کر حیرت سے اس بدوی کو دیکھا۔ تم انہیں نہیں پہچانتے؟ ضرور کہیں باہر سے آئے ہو۔ بدوی نے تسلیم کیا کہ وہ واقعی باہر سے آیا ہے۔ تب وہ صاحب بولے، یہ صحابی رسول سعید بن عاص رضی اللہ ہیں۔ وہ بدوی ان کے مقام و مرتبے اور عزت و احترام کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور بولا، یہی تو ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ انہی سے ملنے کی خواہش لیے گھوم رہا ہوں، قسمت انہیں سامنے لے آئی۔ بدوی اتنا کہہ کر سعید رضی اللہ کے ساتھ چلنے لگا اور ان سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مدینے کے لوگوں نے جن سخی شخصیات کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک آپ بھی ہیں۔ آپ میری ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ سعید بن عاص رضی اللہ نے بدوی کی ساری باتیں سنی لیکن ان باتوں کا کچھ جواب نہ دیا بلکہ خاموشی سے چلتے رہے۔ بدوی ان کے رویے پر بہت حیران ہوا۔ مایوسی اس کے دل میں اترنے لگی۔ اس نے سوچا شاید مدینے کے لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تو سخی نہیں ہو سکتے جس نے میری بات کا جواب تک نہیں دیا۔ وہ مجھے مال کہاں سے دے گا؟
اس نے مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ سعید رضی اللہ کا گھر آ گیا۔ آپ نے بدوی کا ارادہ بھانپ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے خزانچی سے کہا، اس بدوی سے کہو کہ لاؤ مال کس پر لاد کر لے جانا ہے۔ خزانچی نے بدوی سے کہا، میاں تم مال کس پر لے کر جاؤ گے؟ بدوی اس بات پر حیران ہوا، بجی ہو کر بولا، اللہ سعید کو عافیت میں رکھے، میں نے سونا چاندی مانگا ہے، کھجور طلب نہیں کی جو لادنے کے لیے کوئی جانور لے کر آؤں۔ خزانچی نے کہا، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، میاں تم لاؤ تو صحیح، آخر اتنا بوجھ اٹھائے گا کون؟ اتنا کہہ کر خزانچی نے 40,000 دینار لا کر اس کے حوالے کر دیے۔ بدوی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سعید رضی اللہ اس کے حال پر اتنا زیادہ کرم کریں گے۔ اسے اپنی سوچ اور فکر پر شدید ندامت ہوئی۔ اس نے سعید رضی اللہ کے متعلق بدگمانی سے کام لیا تھا۔ اس نے اس خطیر رقم کو سنبھالا اور سیدھا اپنے علاقے کی طرف چل دیا۔ اس نے باقی 3 مخیر حضرات سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ قرض ادا کر کے بھی اس کے پاس بہت رقم بچتی تھی۔ اسی طرح ایک اور بدوی سعید رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ سعید رضی اللہ نے اپنے غلام سے کہا، اس کو 500 دے دو۔ بدوی نے پوچھا، 500 کیا؟ سعید رضی اللہ نے فرمایا، 500 دینار۔ بدوی کو اپنی سماعت پر شک ہوا، 500 دینار نہیں، کچھ اور کہا ہوگا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ غلام نے 500 دیناروں کی تھیلی اسے تھما دی۔ بدوی نے حیرت سے سعید رضی اللہ کی طرف دیکھا، پھر دیناروں کو الٹ پلٹ کر کے رونے لگا۔ سعید رضی اللہ نے پوچھا، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ بدوی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ زمین آپ جیسے عظیم المرتبت لوگوں کو بھی کھا جائے گی۔ سعید رضی اللہ کی سخاوت کی ایسی بے شمار مثالیں تھیں۔ جب کوئی سائل سوال کرتا اور آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ ہوتا تو اس رقم کو اپنے ذمے قرض لکھ لیتے کہ جب ہوگی ادا کر دوں گا۔ ہفتے میں ایک بار اپنے دوستوں کو کھانے کی دعوت دیتے تھے، ان کو عمدہ لباس اور دیگر تحائف سے نوازتے۔ ان کے گھر والوں کا بھی آپ ہر طرح سے خیال رکھتے۔ آپ ہر جمعے کی رات اپنے غلام کو دیناروں کی تھیلیاں دے کر کوفے کی مسجد میں بھیجتے۔ غلام وہ تھیلیاں لے جا کر نمازیوں کے سامنے رکھ دیتا۔ ضرورت مند اس رقم سے اپنی ضرورت کی رقم لے لیتے۔ سعید رضی اللہ کی اس انوکھی سخاوت کی وجہ سے کوفے کی مسجد شام کے وقت نمازیوں سے بھر جاتی تھی۔ ایک دفعہ معاویہ رضی اللہ نے ان سے فرمایا، سعید مجھے اپنے مال کے بارے میں بتاؤ، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اسے بہت چاہتے ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت جستجو کرتے ہو۔ سعید رضی اللہ نے ان کی بات سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے، امیر المومنین، بے شک ہمارے پاس بہت مال ہے جس سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے۔ جب ہمیں کم نفع حاصل ہوتا ہے تو ہم اپنے خرچ میں کمی کر دیتے ہیں، اگر منافع زیادہ ہو تو ہم خرچ بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس رقم ہو تو ہم اسے ضرورت مند اور محتاج سے بچا کر نہیں رکھتے، ہم اپنے لیے گوشت یا چربی کا ٹکڑا تک بچا کر نہیں رکھتے۔ معاویہ رضی اللہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور فرمایا، اس طرح معاملہ کب تک چلتا ہے؟ سعید رضی اللہ نے فرمایا، اس طرح معاملات چلاتے ہوئے نصف سال تو بیت ہی جاتا ہے۔ سوال کیا، باقی نصف سال میں کیا کرتے ہو؟ معاویہ رضی اللہ نے حیرت سے سوال کیا۔ سعید رضی اللہ نے فرمایا، بقیہ سال میں ہمیں وہ لوگ مل جاتے ہیں جو ہم پر خرچ کریں، ہمارے معاملات کو اسی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ ان کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئے اور وہ ان کی سخاوت کے دل سے قائل ہو گئے۔ بھلا ایسا کون ہوگا جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے؟ اپنے پاس لٹانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے اپنے ذمے قرض لکھ لے۔ ایک دفعہ آپ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ساتھ بڑے احترام سے چلنے لگا۔
سعید رضی اللہ نے اس سے پوچھا کیا تمہیں کوئی مشکل درپیش ہے یا تمہاری کوئی حاجت ہے جس کے لیے تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا جی نہیں، میری کوئی حاجت نہیں، میں نے آپ کو اکیلے جاتے دیکھا تو آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ نے اس سے کہا لکھنے کے لیے دوات اور چمڑا لاؤ، میرے فنا غلام کو بلا کر لاؤ۔ وہ آدمی چمڑا اور دوات لے کر آیا اور ساتھ میں ان کے غلام کو بھی بلا لایا۔ آپ نے غلام کے سامنے اسے اپنے اوپر میں 1000 درہم قرض لکھ کر دے دیا اور اسے کہا کہ جب ہمارا غلہ آئے گا تو ہم تمہیں ادا کر دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ وہ تحریر آپ کے بیٹے عمر بن سعید کے پاس لائی گئی تو اس نے وہ 1000 درہم ادا کر دیے۔ اسی طرح ایک بار معاویہ رضی اللہ نے آپ کو 50,000 درہم دیے اور فرمایا اس سے کوئی جاگیر خرید لیجئے گا۔ سعید رضی اللہ بھلا ایسا کب کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے میں اس سے ایسی تعریف خریدنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرا نام ہمیشہ باقی رہے۔ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، بیواؤں کی شادیاں کراؤں گا، غلام آزاد کروں گا، دوستوں کی داد رسی کروں گا، پڑوسیوں کے حال کی درستی کی کوشش کروں گا۔ معاویہ رضی اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان کے بعد ذکر و شرف کے لیے سب سے بڑی چیز سخاوت ہے، اور سخاوت کو اللہ رب العزت نے یعنی سعید رضی اللہ کی صفت بنایا ہے۔ سعید رضی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کی خوبی بھی عطا کی تھی۔ آپ جب گفتگو کرتے تو لوگ مسحور ہو جاتے۔ آپ کے دانش مندانہ اقوال آپ کی ذہانت اور بلند فکری کی عکاسی کرتے تھے۔ خاص طور پر اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیت اور نصیحتیں تربیت کا عمدہ پہلو رکھتی ہیں۔ آئیے ان کی فکر کی روشنی سے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کریں۔ اے بیٹے، شریف سے مذاق نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف عداوت رکھے گا، اور کمینے سے بھی مذاق نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے اوپر جرت کرے گا۔ اے بیٹے، میری بیٹیوں کی شادی ہم پلہ یعنی مرتبے میں برابر ہوں ان کے سوا کسی سے نہ کرنا، اگرچہ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں کرنا پڑے۔ اے بیٹے، میرا چہرہ میرے بھائیوں سے چھپ جائے لیکن میری نیکیاں اور بھلائیاں جو ان کے ساتھ ہیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اے بیٹے، میں تیری نگاہوں کو اس وقت سے سخاوت دکھا رہا ہوں جبکہ تو پنگوڑے میں ہوتا تھا اور آج تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اگر سخاوت کی خوبی آسان کام ہوتا تو گھٹیا اور کمینے لوگ اس کام میں تم سے سبقت لے جاتے، لیکن یہ خوبی کڑوی اور سخت ہے۔ یہ صرف وہ حاصل کر سکتا ہے جسے اس کی فضیلت اور ثواب کا علم ہے۔ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ ان کے آنے کا کچھ پتہ چلتا ہے اور نہ ان کے جانے کا۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت کچھ خاص خوبیوں سے محروم ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے سمندر میں ایک بے یار و مددگار پتے کی مانند بہتے بہتے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ دنیا مقام انہی کو دیتی ہے جو کچھ خاص خوبیاں رکھتے ہوں۔ وہ صاحب بھی ایسے ہی تھے، سخاوت ان کی ذات کی پہچان بنی۔ ان کی سخاوت کے انداز بھی نرالے تھے۔ مانگنے پر تو سبھی دے دیتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب بن مانگے دیا جائے۔ ان عظیم صحابی کا طرز عمل کچھ ایسا ہی تھا، بن مانگے لوگوں کو دینے والے۔ ایک عظیم صحابی کی کہانی، بولتے لفظوں کی زبانی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔